بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن السلام علیکم الرحیم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، میں آپ کو آج نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ بتاتی ہوں۔ آپ نے وضو کرنا ہے۔ جب آپ نے وضو کرنا تو آپ کے دل میں نیت ہوگی کہ آپ نے کون سی نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو نماز پڑھنے کے لیے زبان سے نیت ادا کرنا بدعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نماز پوری عربی میں ہے تو پھر جو نیت ہوگی وہ کس طرح سے ہم اپنی زبان میں کر سکتے ہیں؟ اگر ہوتی تو کوئی نہ کوئی حدیث ہوتی ضرور۔ جب دل میں ارادہ کر لیا کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، کون سی نماز پڑھنی ہے، فرض پڑھنی ہے، سنتیں پڑھنی ہے، نوافل پڑھنی ہے، دل میں اس کا ارادہ ہے۔ جائے نماز پر آ کر کھڑے ہوں، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یا کوئی بھی جو بھی آپ کو صورتیں آتی ہیں، آیات آتی ہیں، چھوٹی ہیں بڑی ہیں، جو بھی آپ نے پڑھنی ہے وہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے رفع یدین کر کے اللہ اکبر کرنا ہے اور رکوع میں چلے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ رکوع میں آپ نے اس طرح سے جانا ہے۔ یہ دیکھیں رکوع کرنے کا طریقہ کہ آپ کا جو ہے کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے اور ہونی ہے اس طرح سے، اور پاؤں بھی تھوڑے کھلے ہونے چاہیے۔ جوڑ کر اگر آپ پاؤں رکھیں گے تو آپ کا جو ہے کمر اتنی سیدھی نہیں ہوگی۔ پھر آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، آپ نے رفع یدین کر کے رکوع سے اٹھنا ہے، سنت طریقہ یہی ہے۔ پھر آپ نے اللہ اکبر کرنا ہے اور سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدہ کرنے کا یہ طریقہ ہے، یہ دیکھیں بازو کھلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو بازو ہیں آپ نے زمین پر نہیں بچھانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز پڑھتے وقت سجدے میں کتوں کی طرح بازو مت بچھائیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح سے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ بہنوں، رکوع جو ہے وہ بالکل اس طرح سے، سجدہ جو ہے وہ بالکل اس طرح سے کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر کرنا ہے، سجدہ سے آپ اٹھیں، یہ ایک سجدہ ہو گیا۔ اگر کوئی آپ نے دعا پڑھنی ہے سجدہ کی، سجدہ سے اٹھ کر بین جلسہ دین تو وہ دعا پڑھیں اور پھر اس کے بعد آپ سجدہ میں چلے جائیں۔ یہ دوسرا سجدہ ہو گیا آپ کا۔ سجدہ اس طرح سے آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ نے سجدہ میں سے اٹھنا ہے دوسری رکعت کے لیے۔ اس طرح سے آپ نے دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور آپ نے سورت پڑھنی ہے قرآن پاک کی، جو بھی آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کر کے رکوع میں جانا ہے، اس طرح سے پہلے کی طرح بالکل آپ کی کمر سیدھی ہو۔ اور یہ آپ کا دوسرا رکوع ہو گیا، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، رفع یدین کرنا ہے، رکوع سے اٹھے، پھر آپ سجدہ میں چلے گئے۔ یہ سجدہ بھی اسی طرح سے جیسے پہلے سجدہ کیا ہے وہی سجدہ ہے، اللہ اکبر کریں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر بھی جو سجدہ سے اٹھنے کی دعائیں ہیں وہ پڑھیں، وہ میں انشاءاللہ آپ کو گروپ میں بھیج دوں گی ساری دعائیں۔ پھر آپ نے سجدہ کرنا ہے، یہ دوسرا سجدہ ہو گیا۔ اب آپ پھر سجدہ سے اٹھیں گے اللہ اکبر کر کے، اور پھر آپ نے اتحیاتو پڑھنا ہے۔ اتحیاتوں میں بیٹھتے وقت آپ انگلی دیکھیں کہ آپ نے ہاتھ کس طرح سے رکھتے ہیں۔ اتحیات شروع کرتے ہی آپ نے یہ انگلیاں جو ہیں وہ اس طرح سے رکھنی ہیں اور انگلی کو ہلانا شروع کر دینا ہے اور آخر تک اسی طرح سے ہلاتے رہنا ہے۔ بعض بہنیں کیا کرتی ہیں، جب شہادت پر آتی ہیں، اشہد ان لا الہ پہ آتی ہیں تو انگلی کو ذرا سا خم دیتی ہیں، ہلاتی ہیں اور اس کے بعد پھر انگلیاں سیدھی کر لیتی ہیں۔ اس طرح سے نہیں ہے، جو مسنون طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کیا ہے اور انگلی ہلکی ہلکی ہلاتے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ مسنون طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے جتنی دعائیں مانگنی ہیں، اتحیاتو پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اور جو دعائیں آپ کے دل میں ہیں، جو آپ مانگنا چاہتی ہیں اللہ سے، سجدے کی حالت، تشہد کی حالت میں آپ اللہ تعالیٰ سے سب دعائیں مانگ سکتی ہیں مسنون، ٹھیک ہے؟
تو یہ نماز کا طریقہ ہے. یہ 2 رکعت ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پیاری بہنوں، میں آپ کو آج نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ بتاتی ہوں. آپ نے وضو کرنا ہے. جب آپ نے وضو کرنا تو آپ کے دل میں نیت ہوگی کہ آپ نے کون سی نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے؟ تو نماز پڑھنے کے لیے زبان سے نیت ادا کرنا بدعت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. نماز پوری عربی میں ہے تو پھر جو نیت ہوگی وہ کس طرح سے ہم اپنی زبان میں کر سکتے ہیں؟ اگر ہوتی تو کوئی نہ کوئی حدیث ہوتی ضرور. جب دل میں ارادہ کر لیا کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، کون سی نماز پڑھنی ہے، فرض پڑھنی ہے، سنتیں پڑھنی ہے، نوافل پڑھنی ہے، دل میں اس کا ارادہ ہے. جائے نماز پر آ کر کھڑے ہوں. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یا کوئی بھی جو بھی آپ کو صورتیں آتی ہیں، آیات آتی ہیں، چھوٹی ہیں بڑی ہیں، جو بھی آپ نے پڑھنی ہے وہ پڑھیں. اس کے بعد آپ نے رفع یدین کر کے اللہ اکبر کرنا ہے اور رکوع میں چلے جانا ہے. ٹھیک ہے؟ رکوع میں آپ نے اس طرح سے جانا ہے. یہ دیکھیں رکوع کرنے کا طریقہ کہ آپ کا جو ہے کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے اور ہونی ہے اس طرح سے، اور پاؤں بھی تھوڑے کھلے ہونے چاہیے. جوڑ کر اگر آپ پاؤں رکھیں گے تو آپ کا جو ہے کمر اتنی سیدھی نہیں ہوگی. پھر آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، آپ نے رفع یدین کر کے رکوع سے اٹھنا ہے. سنت طریقہ یہی ہے. پھر آپ نے اللہ اکبر کرنا ہے اور سجدے میں چلے جانا ہے. سجدہ کرنے کا یہ طریقہ ہے. یہ دیکھیں بازو کھلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے؟ جو بازو ہیں آپ نے زمین پر نہیں بچھانے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز پڑھتے وقت سجدے میں کتوں کی طرح بازو مت بچھائیں. ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح سے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. بہنوں، رکوع جو ہے وہ بالکل اس طرح سے، سجدہ جو ہے وہ بالکل اس طرح سے کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر کرنا ہے. سجدہ سے آپ اٹھیں. یہ ایک سجدہ ہو گیا. اگر کوئی آپ نے دعا پڑھنی ہے سجدہ کی، سجدہ سے اٹھ کر بین جلسہ دین تو وہ دعا پڑھیں اور پھر اس کے بعد آپ سجدہ میں چلے جائیں. یہ دوسرا سجدہ ہو گیا آپ کا. سجدہ اس طرح سے آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ نے سجدہ میں سے اٹھنا ہے دوسری رکعت کے لیے. اس طرح سے آپ نے دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور آپ نے سورت پڑھنی ہے قرآن پاک کی، جو بھی آپ نے پڑھنی ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کر کے رکوع میں جانا ہے. اس طرح سے پہلے کی طرح بالکل آپ کی کمر سیدھی ہو. اور یہ آپ کا دوسرا رکوع ہو گیا. سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. رفع یدین کرنا ہے. رکوع سے اٹھے پھر آپ سجدہ میں چلے گئے. یہ سجدہ بھی اسی طرح سے جیسے پہلے سجدہ کیا ہے وہی سجدہ ہے. اللہ اکبر کریں. ٹھیک ہے؟ یہاں پر بھی جو سجدہ سے اٹھنے کی دعائیں ہیں وہ پڑھیں. وہ میں انشاءاللہ آپ کو گروپ میں بھیج دوں گی ساری دعائیں. پھر آپ نے سجدہ کرنا ہے. یہ دوسرا سجدہ ہو گیا. اب آپ پھر سجدہ سے اٹھیں گے اللہ اکبر کر کے اور پھر آپ نے اتحیات پڑھنا ہے. اتحیاتوں میں بیٹھتے وقت آپ انگلی دیکھیں کہ آپ نے ہاتھ کس طرح سے رکھتے ہیں. اتحیات شروع کرتے ہی آپ نے یہ انگلیاں ہیں وہ اس طرح سے رکھنی ہے اور انگلی کو ہلانا شروع کر دینا ہے اور آخر تک اسی طرح سے ہلاتے رہنا ہے. بعض بہنیں کیا کرتی ہیں، جب شہادت پر آتی ہیں، اشہد ان لا الہ پہ آتی ہیں تو انگلی کو ذرا سا خم دیتی ہیں، ہلاتی ہیں اور اس کے بعد پھر انگلیاں سیدھی کر لیتی ہیں. اس طرح سے نہیں ہے. جو مسنون طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کیا ہے اور انگلی ہلکی ہلکی ہلاتے رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ مسنون طریقہ ہے. اور اس کے بعد آپ نے جتنی دعائیں مانگنی ہیں اتحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں اور جو دعائیں آپ کے دل میں ہیں جو آپ مانگنا چاہتی ہیں اللہ سے، سجدے کی حالت، تشہد کی حالت میں آپ اللہ تعالیٰ سے سب دعائیں مانگ سکتی ہیں مسنون. ٹھیک ہے؟
تو یہ نماز کا طریقہ ہے. یہ 2 رکعت ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.